السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورہ الشمس کی آیہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 7، وَنَفْسٍ اور نفس کی، وما اور اس کی، سواہا جس نے درست کیا اسے۔ 7ویں آیہ مبارکہ ہے اور 7ویں قسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ اب یہاں پر بھی اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر ماں کو ماں کے معنی میں لیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا، اور اگر ماں کو من کے معنوں میں لیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا۔ اگر ہم ماں کو ماں کے معنوں میں لیں تو ترجمہ ہوگا کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست کرنے کی، اور اگر ماں کو من کے معنوں میں لیں تو معنی ہوں گے قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا۔ اب اس کی جو ڈیفرنٹ کانوٹیشنز ہیں، مفہوم ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر 4 اس کے مفہوم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ قسم کھائی جا رہی ہے نفس کی اور پھر اس ذات پاک کی بھی جس نے اس نفس کو درست کیا۔ اب درست کرنے کا مطلب اسکالرز نے یہ بیان کیا ہے کہ اسے مناسب الاعضاء بنایا، یعنی بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ نمبر 2، سواہا کا جو ایک مطلب ہے ہم نے درست کیا، اس کے علاوہ ہموار کرنا بھی آتا ہے۔ تو ہموار کرنے سے مراد اسکالرز نے یہ لی کہ ایسا جسم انسان کو عطا کیا گیا جو اپنے قامت راست، ہاتھ پاؤں، اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 سینسز دیے ہیں، دیکھنے کے، سننے، چھونے، چکھنے، سونگھنے کی، تو اپنے تناسب اور اپنی خصوصیات کی بنا پر اس کے لیے بہترین ذریعہ علم بن سکتے ہیں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عقل و فکر، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، قوت ارادی اور بہت ساری دوسری ذہنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جن کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کو کرنے کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ساخت پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی کجی نہیں رکھی کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے تو نہ کر سکے، کیونکہ عقل اور اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ نمبر 4، سواہا کا ایک مفہوم اسکالرز نے یہ بھی کیا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ تو گنہگار پیدا ہوا ہے اور نہ ہی شر پسند۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سچائی ڈال رکھی ہے، ودیت کی ہے۔ جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ نفس ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے بدخواہی اور انہیں تکلیف پہنچانا یہ وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سورہ روم آیہ نمبر 30 میں آتا ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی صحیح الفطرت پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو الحمدللہ آیہ نمبر 7 تک ہم نے تمام قسموں کو دیکھ لیا جو اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ انشاءاللہ آیہ نمبر 8 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔